آئے دن کسی نہ کسی مدرسے پہ بلڈوزر چل رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسجد گرا دی جاتی ہے۔ اہل سنت کا، مسلمانوں کا نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے اور بھی اگر ہمیں یہ مان لیا جائے کہ چلیے عوید ہیں تو اس کو حل کرنے کے اور بھی راستے نکالے جا سکتے تھے۔ ہم قانون کے آڑے نہیں آئیں گے کیونکہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم ہندوستان کے ہیں۔ ہم بھارت کے سمویدھان کا احترام کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کم سے کم جو ادارے بچے ہیں ان کی حفاظت آپ کریں، انہیں آپ مضبوط کریں۔ ہماری قوم کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا پیر، بڑا علامہ، بڑا مدرسے کا چندہ لینے والا آ جائے تو ہم جھود بھر بھر کے اس کی گود میں ڈالتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹے مکتب کا بندہ آ کر کے آپ سے سوال کرے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ایک لوٹا خریدنا ہے تو لوگ ہنس کے کہتے ہیں آگے بڑھ، ٹوٹے پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جنگل سے اٹھ کے نہیں آیا، میں نے بھی بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جو صرف بڑے اداروں کو چندہ دینے کے مطلب کو سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کی ہے تو وہ سنیں، بڑے ادارے ان لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں جو عالم بننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سنیے، بڑے ادارے ان لوگوں کی کفالت کرتے ہیں جو حافظ یا قاری یا مولوی بننے کے لائق ہوتے ہیں، لیکن رہ گئے یہ مکتب جن کو تم نے ایک ادنا عمارت سمجھ کر کے نظر انداز کیا۔ تو جانتے ہو ان کا کارنامہ کیا ہے؟ آج جتنی سروں پہ ٹوپیاں دکھ رہی ہیں نا، یہ کسی جامعہ کا کمال نہیں، یہ انہی چھوٹے مکتب کا کمال ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو وضو کے فرائض یاد ہیں تو یہ کسی بڑے ادارے کا کارنامہ نہیں، یہ اسی چھوٹے مکتب کا کمال ہے جس میں میں اور آپ کبھی چھوٹے تھے تو قاعدہ سینے سے لگا کر کے جاتے تھے، کبھی ماں نے ٹوپی اڑائی، کبھی دوڑتے ہوئے ٹوپی پہنی، اور اسی مکتب میں جا کر کے جب ہم بیٹھے ہیں تو انہی ناظرہ پڑھانے والے اور یسر القرآن کی مشق کرانے والے، ہمیں بسم اللہ سکھانے والے اساتذہ نے بچپن میں وضو کے فرائض یاد کرائے تھے، آج تک ازبر ہے۔ نماز ہمیں بچپن میں یاد کرائی تھی، آج تک ازبر ہے۔ ہمیں غسل کا طریقہ مکتب میں بتایا گیا، آج تک یاد ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے گئے، چاہے سروس مین ہو، چاہے بزنس مین ہو، یہ دین سیکھنے کے لیے نہ کسی جامعہ میں گئے گئے، نہ کسی ادارے میں گئے گئے۔ اگر انہوں نے دین سیکھا گئے تو مکتب سے سیکھا گئے، اگر مکتب بند ہو گئے خدا کی قسم پھر کسی کو نماز جنازہ یاد نہیں ہوگی، پھر وضو کے فرائض یاد نہیں ہوں گے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر چاہتے ہو آنے والی نسل کو مضبوط کرو تو اپنے ادارے بعد میں پکے کرنا، اپنے گھر بعد میں پکے کرنا، اپنے مکتب کو پہلے مضبوط کرو، اس کی تعلیم کو مضبوط کرو، اس لیے کہ جو بنیادی دین دیتا ہے وہ کوئی دارالعلوم نہیں بلکہ یہ کہ چھوٹے مکتب دیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن اصلاح معاشرہ، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی پیسے پیروں پہ نہ ڈالیں، بڑا خیال رکھیں، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ تو اپنے ان مکتب کو مضبوط کریں، آپ اس مکتب کو مضبوط کریں، اور تعلیم ایسی ہونی چاہیے جلسے 60 کرا لو، عرس 75 کرا لو، ہے مگر لازم ہے کہ آپ بنیادی کام مضبوط کریں، اپنے بنیادی کام مضبوط کریں۔ اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جن کے حروف تہجی بچپن میں اچھے سے مشق کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں وہ پھر کسی درسگاہ میں فیل نہیں ہوتا ہے، اور جن کی مکتب کی تعلیم کمزور رہتی ہے، خطیب اعظم ہندوستان ہو گئے آج بھی خطبے نہیں پڑھے جاتے، کیوں؟ کیونکہ مکتب اچھا نہیں تھا۔ آپ اپنے مکتب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دلی والی جماعت ہے نا ساری، اور بھی لوگ ہوں گے جو پردیس میں 4 پیسوں کے لیے وقت گزار رہے ہیں، سب سے گزارش کروں گا لوگوں اپنی جان کا صدقہ دیا کرو، اپنی جان کا صدقہ دیا کرو۔ قدم قدم پہ خطرے ہیں، قدم قدم پہ دشمن ہیں، قدم قدم پہ حاسد ہیں،
ہماری موت پہ آج افسوس نہیں ہے. کتا مر جائے تو پورا ملک نوحہ کرتا ہے اور مسلمان مر جائے تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگتی ہے. کیا بات ہے، بے شک. میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنی جان کا صدقہ دیا کرو. اور صدقہ یہ ہے ایک طریقہ بنا لو. میں زکوٰۃ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. کبھی آپ کہیں کہ صاحب یہ 2.5% سے اوپر نکل گیا مثلا. میں صدقہ نافلہ کی بات کر رہا ہوں. آپ اصول بنا لیں, ہم ہر مہینے جتنا کمائیں گے اس کا 5% اٹھا کر کے اپنے مکتب کے لیے نکال کے رکھیں گے. سبحان ہر اللہ. نوجوان 1% نکالنا شروع کر دیں. بے شک. 1000 کمائے تو آپ اس میں سے 1% نکال دیں. 100 کمائے 1 روپیہ گولک میں ڈال دیں. یہ آپ کی جان کا صدقہ ہوگا. بے شک. آپ کی جان کا صدقہ ہوگا. اگر آپ ایسے کرنے لگ گئے نا تو پھر دیکھنا کمائی میں بھی برکت عطا کرے گا اللہ, اور آپ کی عمروں میں برکت عطا کرے گا بے اللہ. شک. بے شک. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کریں گے اپنے مکتب کو مضبوط انشاءاللہ؟ سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. وعدہ کریں تب تقریر آگے بڑھے گی, ورنہ سلام ہوگا. ہاں ٹھیک ہے بھائی, توجہ ہے سارے لوگوں کی. کریں گے انشاءاللہ. آپ نے دعوت دی ہے تو آپ کو ٹارچر کروں گا میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے. آپ کو تکلیف ہوگی باتوں سے, میں بولوں گا صاحب. تو کوشش کریں گے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. دین اتنا سستا نہیں ہے, بہت مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے, بہت مشکل سے. اس کے لیے مشقتیں اٹھائی گئی ہیں, اس کے لیے دشواریاں اٹھائی گئی ہیں, تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا. دین اتنا سستا نہیں جتنا سمجھ رکھا ہے ہم نے. ہمارا کیا, ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, کان میں کسی نے اذان پڑھ دی اور آ کے کہا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے. آ کے بس یہی لگا نا, اس کے علاوہ تو کچھ لگا نہیں ہمارا دین پہ. بھائی دین کی قدر کرو, بڑی قربانیاں ہیں دین کے لیے, بڑی قربانیاں ہیں. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, سنیں اللہ کرے ہمیں بھی دین کے لیے جان لٹانے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. چلوں آگے, ہے نا؟ توجہ ہے قاری صاحب, کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی. حضور نے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت فرمایا اور سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں. یہ میرے نبی کا اعلان ہے. اور فرمایا میری رسالت کا اقرار کرو, کامیاب ہو جاؤ. کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ جتنے ناک تک کھا کے اٹھے تھے نا, سارے منہ پہ کہہ کے چلے گئے تھے ہم ماننے والے نہیں. حضور کا چہرہ اترا, 10 سال کے بچے کی نگاہ پڑ گئی, اور وہ 10 سال کا بچہ کوئی اور نہیں, آج دنیا اسے حیدر کرار کہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج دنیا حیدر کرار کہتی ہے. اسی شیر خدا کی نظر پڑ گئی, سب چلے گئے. میرے نبی نے کہا علی تم نہیں گئے, تم نہیں گئے, سارے میری بات کا انکار کر کے چلے گئے, تم کیوں رکے؟ آگے بڑھ کے دامن تھام کے کہا محبوب دل تھوڑا نہ کر, ابو جہل نہ ہی مانتا نہ مانے, اتبا نہیں مانتا نہ مانے, علی تیرے ساتھ کھڑا رہے گا. سبحان اللہ. 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اعلان نبوت کرنا تھا, ایک کوہرام مچ گیا. غیر تو غیر اپنے بھی جان کے دشمن بن گئے. ابو لہب جیسا چچا بھی حضور کا دشمن ہو گیا. کتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچا یہ بتانا چاہتا ہوں. میں سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے خون پسینے کی کمائی لگا کر کے آج یہ دن دکھایا گیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا. سید صاحب قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں, کوئی پریشان نہ کرے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. مصیبتیں اٹھائی گئی, آج ہمارا کچھ دین پہ نہیں لگا ہے, کوئی قربانی دین کے لیے نہیں گئی ہے. لوگ دشمن ہو گئے جان کے. سب نے اکٹھے ہو کے کہا ابو طالب, عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا تو حضور اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے. ان کے پاس جا کے لوگوں نے شکایت کی, کہا سمجھاؤ پوتے اپنے بھتیجے کو, سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. چچا نے بلایا, بھتیجے بات کیا ہے؟ حضور نے بات رکھی, کہا یہ لوگ آئے تھے کہہ رہے تھے جو مانگو گے دیا جائے گا. میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے آقا کا جواب سنے, اللہ کرے یہ دل میں بات اتر جائے. کہا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے اور پھر مجھ سے کہیں دین کی تبلیغ چھوڑ دے
حضور کہتے میں چاند سورج چھوڑ دوں گا، مگر حضور کہتے میں دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا جواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ جواب مل گیا ذلیل ہو گئے، آ کے حضور کے چچا سے کہا کہ ہم جان لے لیں گے ان کی۔ میرے نبی کے چچا نے کیا کہا؟ کہا ہوش کے ناخن لو، ہلکے میں مت لینا، میں ساتھ کھڑا ہوں، اور جب تک میں ہوں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا میرے بھتیجے کا ایک بال بھی بیکا کر سکے۔ تو رسوائیاں اٹھانی پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مصطفیٰ کے ساتھ بائیکاٹ کا انہوں نے پلان کیا، سوشل بائیکاٹ آقا کا کیا گیا، تحریر تیار کی گئی، اور تحریر ایسی تیار کی گئی کہ ان کے ساتھ نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی بیٹھے گا، نہ کوئی بولے گا، نہ ان سے شادی کرے گا، نہ ان کے ساتھ لین دین رکھے گا، نہ ان کے یہاں پہ آنا جانا رکھے گا، آج کے بعد نہ یہ ہمارے نہ غم ان کے۔ جب یہ بائیکاٹ کا اعلان ہوا نا، تو پھر حضور کے چچا نے پورے قریش کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اپنا بھتیجا ہمیں دو، ہم اسے قتل کریں گے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گا، بھتیجے پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو قریش والے جنہوں نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا کہنے لگے ہم تیار ہیں۔ حضور کا ساتھ خاندان قریش نے دیا، ابو لہب کے علاوہ سارے شعب ابی طالب میں گئے۔ آج میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ شعب ابی طالب کی کنڈیشن کیا تھی؟ شعب ابی طالب کی کنڈیشن یہ ہے کہ بھوک پیاس اتنی تھی کہ اگر چمڑا بھی روڈ پہ مل جاتا تھا تو مصطفیٰ کے ساتھ دینے والے لوگ اسے ابال کے، جلا کے، بھون کے، مسالہ بنا کے، پانی میں پکا کے چمڑے بھی کھا جایا کرتے تھے۔ آج کتنے وقت کی روٹیاں ہمارے گھروں میں، 6 ٹائم کھانے والے بھی آج دین کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ حج کر کے آگئے تو بس سوچ بیٹھے اب تو ہم جنتی ہو گئے، اب کچھ کرنا ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اگر 5 ٹائم نماز پڑھنے لگے ہو گئی دین کی ذمہ داری پوری۔ ایسے دین ہم تک نہیں پہنچا۔ آپ شعب ابی طالب کی سختیاں دیکھیں تو قسم خدا کی آج بھی رونا آ جایا کرتا ہے۔ 3 سال میرے مصطفیٰ نے اس گھاٹی کے اندر گزارے جو جناب ابو طالب کی ملکیت کی گھاٹی تھی۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے شعب ابی طالب میں گئے، اور قریش کے دشمنی کا عالم یہ تھا مکے والوں کا کہ وہ جو بھی چیز باہر سے آتی تھی کوئی بھی چیز مصطفیٰ کے چاہنے والوں تک پہنچنے نہیں دی جاتی ہے، ان سے پہلے پہلے خرید لی جاتی ہے۔ افاقوں کا عالم یہ کہ بچے ماؤں کی گود میں تڑپنے لگے ہیں، ماؤں کی گود میں بلکنے لگے، مگر مائیں بھی کیسی مائیں تھی، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کہتی تھی شہزادو رونا مت ورنہ مصطفیٰ کے دشمنوں کو خوشی مل جائے گی۔ وہ بچے ایسے تھے جب ماؤں نے تھپکی دے کے کہا تھا کہ دشمنوں کو مسکراہٹ نہیں دینی ہے، ہم نبی کے ساتھ کھڑے گئے، کوئی ہمارے نبی پہ ہنسنے نہ پائے۔ خدا کی قسم 6 سال کے بچوں نے اپنی آوازوں کو گلوں میں دبا دیا تھا لیکن دشمن کے کانوں تک نہیں جانے دیا تھا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں 8 وقت کھانے کے بعد ہمیں قرآن کا خیال کتنا آتا ہے، ہمیں مکاتب کا خیال کتنا آتا ہے، ہمیں مدرسوں کی فکر کتنی ہوتی ہے، ہمیں دین کا خیال کتنا آتا ہے۔ ہماری قوم نے تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ رکھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ زکوٰۃ کھانے والے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ خیرات کھانے والے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ملوں کی جماعت ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ زکاتی خیراتی نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جو یہاں بھی مصطفیٰ کے ہے اور قیامت میں بھی مصطفیٰ کے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اصلاح معاشرہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بدلو اپنے رویے اور دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ دین کی خدمت کیسے ہونی ہے، دین کی خدمت کیسے ہونی ہے، اس چیز کے بارے میں ہم زیادہ تر سوچا کریں۔ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا ہے، دین ہم تک بہت مشکلوں میں پہنچا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ ہیں جن کو محسنہ اسلام کہا جاتا ہے، نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نام پہ بول دو سبحان اللہ۔ ان کے نام پہ بھی جو نہ بولے میں آج بد دعا کروں گا، اس کی زبان بولنے کا حق ہی نہیں رکھتی ہے جو سیدہ خدیجہ کے نام پہ نہ بولے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس کا اسلام پہ احسان ہے۔ اور میرے نبی نے کہا تھا لوگو کائنات پہ اسلام کا احسان ہے، میری خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام پہ احسان کیا ہے۔ کون خدیجہ ہیں؟ کون خدیجہ ہے؟ آج 10 لاکھ روپے میں دماد مل جاتا ہے۔ 4 بیٹے ہو گئے تو ابا انگلیوں پہ گن رہا ہے، 10 گڈو پہ ملیں گے، 10 پپو پہ ملیں گے، 10 اچھن پہ ملیں گے، 10 جمن پہ ملیں گے۔ کتنے لاکھ ہو گئے؟ بولو 40 لاکھ۔
یہ سوتے سوتے 40 کا خواب دیکھ رہا، ایسا لگتا بیٹے نہیں بکرے پالے ہیں، اور بقرہ عید آنے والی ہے، بڑا بڑا بے غیرت پڑا ہے۔ لسٹ وہ بڈھا لیے گھوم رہا ہے گاڑی کی جو کبھی زندگی میں بلٹ پہ بیٹھے گئی نہیں۔ اس بے غیرت کے ہاتھ میں جہیز کی لسٹ ہے جسے بہو گلاس تک نہیں چھونے دے گی۔ تو کیوں مرا جا رہا ہے؟ پلائی 3 انچ والی چاہیے، تجھے کبھی بیڈ پہ بیٹھنے نہیں ملے گا، مر کتنا مرے گا۔ ہاں، قوم کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے بے غیرتوں نے۔ آج کنڈیشن یہ کہ قوم کی بچیوں کے بال سفید ہو گئے، اس لیے کہ جہیز دینے کے لیے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یہ ہر سال گلے میں ہار ڈال کے قیمت لگواتا بیٹے کی۔ کچھ تو اتنے چلاک مکھیے ہوتے ہیں، ہر سال کہتے ہیں رشتہ کراؤ، کہاں ہو رہے یار رشتہ، فلاں آدمی 12 دینے کہہ رہا، سوچ رہا ہے 1 سال اور بڑھا دوں پھر 15 لاکھ ملیں گے۔ اللہ، یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جن کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملکہ عرب۔ جب حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی تو ان کے کپڑوں میں سونے کے تار ہوتے تھے، سونے کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا پہنتی ہیں خدیجہ۔ لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی، حضور نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملا، کیونکہ مخالف ہو گئے لوگ، مذاق کرنے لگے، کہنے لگے معاذ اللہ محمد وہ ہیں جو بیوی کی کمائی پہ پل رہے ہیں۔ یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں تک پہنچی، یہ بات میری ان بہنوں کے کانوں تک بھی پہنچ جائے جو شوہر کی جیب سے پیسہ نکال کے اپنی جیب میں رکھ کے پھر اگلے دن شوہر کو دے کے حساب لیتی میرے والے پیسے کدھر ہیں، اور پھر اسی چیز پر جھگڑے ہو جاتے۔ یہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں تک آواز پہنچی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ان کے پیسوں پہ پل رہے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے رئیسوں کی دعوت کی، بلایا اور کھانا کھلا کے کہا ٹھہر جانا ذرا، سارے کام ہیں۔ سارے رک گئے۔ خدیجہ کو کیا کام پڑ گیا؟ لگتا ہے بزنس کا کوئی کام ہوگا، بڑی امیر ہے نا، اس لیے سوچ کے بیٹھ گئے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو حکم دیا سارا زیور نکالو، سارا سونا لاؤ۔ جب ڈھیر لگایا گیا، اتنا اونچا سونے کا ڈھیر لگ گیا کہ جو ادھر بیٹھے تھے ادھر والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، جو ادھر بیٹھے تھے ادھر والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور آپ نے پھر اگلا جملہ فرمایا، لوگوں کیا کہتے ہو کہ حضور میری کمائی پہ پل رہے ہیں؟ کہا گواہ رہنا آج سے میں اپنی ساری کمائی مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال رہی ہوں۔ سارا سونا اٹھا کے حضور کے قدموں پہ ڈال دیا۔ اور پھر میرے نبی کی سخاوت دیکھ، آنے والے چند دنوں نے مصطفیٰ نے سارا مال اٹھا کے غریبوں میں بانٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ آواز آتی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی، سارے نہیں بول رہے ہیں دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی۔ ہمارا نبی سب کچھ بانٹ دیا۔ اب سنیں، جو تھوڑا سا کام کر کے کہہ رہے میں اپنے حصے کا کر بیٹھا بھائی، اب تو موت کا انتظار ہے، موت کا نہیں لٹھیا کا انتظار ہے۔ تھوڑا سا خرچ کر کے کبھی یہ مت کرنا کہ ہم کام کر چکے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جن نے کل کائنات اپنی دین پہ قربان کر دی، کتنی قربان کی۔ ایک دن حضور تشریف لے آئے، حضور آئے، حضرت خدیجہ کی چوکھٹ کے باہر نہ 5 اونٹ کھڑے تھے۔ حضور اندر آئے، چہرے پہ تھوڑا سا اداسی پن۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ باوفا خاتون ہیں، ایسی باوفا ہیں کہ 25 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں، تنہا گزارے ہیں، لیکن میرے نبی کہتے ہیں 25 سال میں کبھی مجھے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ رویہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا حضور کے ساتھ تھا، 25 سال کبھی آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ چہرہ دیکھ کے سمجھ گئی محبوب خیر ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ خدیجہ یہ دروازے پہ اونٹ کس کے؟ کہا حضور میرے ہیں۔ کہتے میری خدیجہ کو دولت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنا سننا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے غلام کو آواز دی، کہا جلدی کر اونٹ کھول، کمر پہ رسی ڈال، چھوڑ دے، کسی کو دینے بھی نہیں، چھوڑ کدھر جانے، کان جانے دے جہاں چلے جائیں۔ اونٹوں کی رسیاں کھلوا کے چھڑوا دیا، اور پھر آ کے حضور کی بارگاہ میں
اپنا دامن پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ آقا کریم نے چہرے کو دیکھ کر کے کہا تھا خدیجہ بات کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو ہیں، کہتی محبوب معاف کر دیا جائے کہ میرے اونٹ میری ملکیت کسی کے پاس تھی، ابھی اس کے پاس سے آئی ہے، یہ میرے پاس کھڑے ہوئے تھے سرکار، میں نے وہ سارے خدا کی راہ میں ایسے ہی چھوڑ دیے گئے، مجھے دولت پیاری لگی ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں دامن پکڑا کے بیٹھ جاتی ہے۔ آقا کہتے خدیجہ کیا کر رہی ہو؟ کہا محبوب اگر تو کہے تو یہ بدن کے کپڑے بچے ہیں، اگر آپ کہے تو یہ بھی اتار کے کسی کو میں ہبا کر دوں۔ آقا کریم اتنا سن کر کے اچانک مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رو رہی ہیں، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ آقا کریم کی مسکراہٹ دیکھی حضرت خدیجہ نے کہا آقا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں نہیں بلکہ جبریل بھی مسکرا رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تو نے دامن پکڑا ہے جبریل رب کا سلام لے کے آیا ہے، رب نے تجھ کو بھی سلام کہا ہے، مجھ کو بھی سلام کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی قربانی دینے والی خاتون جس نے پوری زندگی دین کے نام کر دی، پھر زندگی میں وہ وقت بھی آیا جو سبھی کا آنا ہے، وصال کا وقت قریب آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ آج نا جو وصال ہوا ہے، جو کپڑے پہنے ہوئی تھی ان کپڑوں میں 16 پیبند لگے ہوئے تھے۔ سبحان، کتنے پیبند؟ 16۔ بولو، سارے نہیں سمجھ پا رہے کہ کتنے پیبند لگے تھے؟ 16 پیبند لگے تھے۔ انتقال کی گھڑی ہے، موت کا وقت قریب ہے، اور یاد رکھیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ماں ہو یا باپ ہو، تو سب سے زیادہ خیال چھوٹے بچے کا آیا کرتا ہے، سب سے زیادہ خیال چھوٹے بچے کا آیا کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ماں انتقال کرنے لگتی ہے نا تو سارے بیٹوں کو بلاتی ہے، عمر، عرفان، ارمان، ارکان، آؤ بچوں، سب کو بلا کے پاس بٹھا کے کہتی، پھر چھوٹا بچہ جو ہوتا، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کا ہاتھ پکڑ کے بچوں کے ہاتھ میں دے کے کہتی میں جا رہی ہوں، میرے چھوٹے بچے کا خیال سارے مل کے رکھنا۔ یہ ماں کا دل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا نا، سنا بہت غور سے، وصال کا وقت آیا نا، آپ نے آواز دی یا فاطمہ، یا فاطمہ، کیونکہ سیدہ کائنات سب سے چھوٹی بیٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ کو آواز دیا یا فاطمہ، لبیک یا امی، امی میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ ہاں میری بیٹی، میرے قریب آ، بلایا اور سینے پر لٹا لیا، لٹا کے اماں کے جملے سنے۔ کتنی باوفا بیوی ہیں حضور کی حضرت خدیجہ، کہتی ہیں فاطمہ میں جانے والی ہوں، دیکھ بیٹی روز باپ شام کو تھک کے آتے ہیں، تبلیغ کا بڑا کام رہتا ہے، میرے بات پریشان نہ کرنا ابا کو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ کہتی گئیں، سیدہ رونے لگ گئیں۔ جب روئیں آپ نے تسلی دی، اور آخر کے جملے جانتے ہو، بات لمبی پڑے گی اگر تفصیل سے بیان کروں، بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ اگلی بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ بیٹی، کہا جی، کہا اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ امی کس لیے؟ کہا ان سے جا کے کہہ دو میرا انتقال ہونا تو مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ جیسی اتنی بات سنی حضرت خاتون جنت نے آنکھ میں آنسو آ گئے، امی جانے کی بات نہ کریں، میں سب سے چھوٹی ہوں، میری تربیت آپ نے کرنی ہے، مجھے پیار آپ نے دینا ہے، میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں، آپ کے بغیر رہنے کا تصور تک نہیں ہے۔ کہا بیٹی وقت کم ہے، جلدی جاؤ۔ خاتون جنت اٹھی ہیں، سرکار کمرے کے باہر ہے، آقا کریم کے پاس روتی ہوئی گئی، میرے نبی نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، سرکار نے گھٹنے زمین پہ رکھے، بازو پھیلائے، فاطمہ خیر تو ہے؟ آ بیٹی سینے سے لگ، بات کیا ہے؟ کہا ابو جان امی نے بڑی بات کہہ دی ہے، آج برداشت نہیں ہو رہے ہیں ان کے جملے۔ کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا امی کے پاس تھی، سینے سے لگایا، کہا مجھے امی نے کچھ نصیحت اور وصیت کی ہے، اور آخر میں مجھ سے کہا ہے والد سے جا کے کہو مجھے مزمل والی چادر دے دی جائے۔ میرے آقا کریم نے جب اتنا سنا ہے، کہا بیٹی جاؤ ماں سے جا کے پوچھو اس مزمل والی چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے۔ توڑ کر کے خاتون جنت آئی ہیں، امی بتاؤ نا چادر کیوں چاہیے؟ تب حضرت خدیجہ کا جواب سننا، کہتی ہیں بیٹی جاؤ جا کے کہہ دینا خدیجہ کی پوری زندگی اسلام پہ گزر گئی ہے، پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے، محبوب جو تھا وہ سارا دین پہ دے دیا ہے، لیکن جس کے لیے قربان کیا تھا وہ بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری دولت میرے منہ پہ مار دی جائے، میری ساری جائیداد میرے منہ پہ مار کے اللہ کہے مجھے تیرا خرچ پسند
پسند نہیں تھا، مجھے ڈر لگ رہا کہ قبر میں جا رہی ہوں، اے فاطمہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو مزمل والی چادر میرے ساتھ ہو، اور اگر فرشتے پوچھیں کس کی نوکری کر کے آئی ہے تو میں مصطفیٰ کا نام لوں گی، اور اگر ضمانت کے طور پہ پوچھیں گے تو میں چادر دکھا کے کہوں گی، اور لوگوں اس کا پیار بھی لے کے آئی ہوں، اس کی چادر بھی ساتھ لے کے آئی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیٹی سے کہا۔ جب خاتون جنت نے اتنا سنا نا، توجہ ہے سارے لوگوں، تھکے تو نہیں ابھی؟ نہیں تھکے نا؟ اللہ خاتون جنت کے صدقے میں سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے۔ سب سے مشکل مسئلہ میں آج کی زندگی میں سمجھتا ہوں بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، مجھے ابھی اس پہ بات نہیں کرنی ہے، میں بس اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے چلوں۔ آپ سے میری گزارش ہے جتنی دیر سنیں محبت سے سنیں۔ ابھی پیچھے والے بھیا تھکے تو نہیں ہے نا؟ سلامت رہیں، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ میں حضور کی سیرت کے پہلو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دین کتنا مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، دین کتنی مشکل سے پہنچا ہے۔ حضور آ گئے، آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، تو نے 25 سال میرے ساتھ ایسے گزارے ہیں، اگر کھال بھی مانگ لیتی تو آج میں اپنی کھال اتار کے دے دیتا۔ ہاں اگر کھال بھی مانگ لیتی تو اپنی کھال اتار کے دے دیتا۔ میں بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا، نکاح کے بعد تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا شوہر ہوتا ہے، اسی کی خوشی کے لیے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ ماں باپ کے گھر کے فیشن یا میک اپ یا ڈرامے یا تماشوں کے لیے کبھی شوہر کو ناراض کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، کوشش نہیں ہمت بھی مت کرنا۔ تیری شوہر تیرا شوہر تیری جنت ہے، تیری شوہر کی رضا میں رب کی رضا رکھی گئی ہے۔ اگر تو شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جائے گی تو اللہ جنت کے دروازے کھول کے رکھ دے گا، اگر اس حال میں دنیا سے جائے گی کہ شوہر ناراض ہے تو اللہ جنت کے دروازے بند کر کے رکھ دے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ شوہر سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ آقا کریم کے جملے سنیے، خدیجہ اتنا بڑا احسان کیا کہ تو نے آج صرف چادر مانگ رکھی ہے، اگر کھال بھی مانگتی میں اتار کے دے دیتا۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا، بہت بڑا جملہ تھا۔ آج حالات تو یہ ہے کہ شوہر بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے، ایک بار بیوی سے پوچھنے کا روادار نہیں ہے کہ تو نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو صبح سے جھاڑو لگاتی رکھی ہے، بتا تیرے حلق سے پانی اترا ہے کہ نہیں۔ آج کے شوہروں کا یہ رویہ ہے، کل کے مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا سبق تو دیکھو پیارے، حضرت خدیجہ کی مصطفیٰ تعریف کر رہے ہیں اور آقا یہ کہہ رہے ہیں خدیجہ تو نے وہ احسان کیا ہے کہ اگر کھال بھی مانگ لیتے تو دے دیتے۔ مصطفیٰ آپ بتاؤ نا خدیجہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر آقا کریم کے روزے سے آواز آتی ہے، نادان تاریخ کا یہ ورق بھی اٹھا کر کے دیکھ لے۔ ایک دن میں تبلیغ کے کام سے واپس پلٹا، دشمنوں نے پتھر بھی مارے تھے، ستایا بھی تھا، میرے چہرے پہ خاک بھی تھی، دھول بھی تھی، فاقے اور کمزوری کے آثار میرے چہرے پہ تھے۔ جیسی میں نے گھر میں قدم رکھا، میری خدیجہ دروازے پہ پہلے سے انتظار کر رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑا خدیجہ نے، اندر لے کر کے آئی ہے، مجھے بٹھا کے کہا تھا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لگتا کہ پھر دشمنوں نے آپ کو ستایا ہے، پھر آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ آقا کریم کہتے میری خدیجہ مجھے لے کے بیٹھ جاتی ہے اور اچانک ایک پیالہ لے کر کے کھجور کا آئی ہے، میرے منہ میں کھجور دیتے ہوئے کہتی سرکار لگ رہا کہ کئی دن کا فاقہ ہے، اس لیے آپ یہ کھجور تناول فرما لیں۔ سرکار کا رویہ دیکھیے، آج ہم اپنا دیکھیں اور سرکار کی زندگی کو دیکھیں۔ جب سرکار آدھی کھجوریں کھا چکے ہیں پھر آقا نے حضرت خدیجہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جو کھجور مصطفیٰ کی طرف آ رہی تھی آپ نے موڑ کے حضرت خدیجہ کی طرف کر دی ہے۔ آقا کے جملے تھے خدیجہ میں نے تو کھا لیا کہ تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے، تیرے بھی حلق سے کچھ اترا ہے کہ نہیں۔ جب اتنا جملہ میرے نبی نے کہا ہے حضرت خدیجہ کی چیخ نکل جاتی ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ آقا کریم نے کہا تھا خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا سرکار روتے روتے سو گئی ہیں، آج کئی دن کا فاقہ تھا آقا، آج بچوں سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آقا کریم نے بچیوں کا چہرہ دیکھا، کہا خدیجہ بچیوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ تب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کھا لیجئے، آپ کھا لیجئے، اس کے کھانے کا زیادہ حق آپ کا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا سرکار اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فاقے سے رکھیں گے اور بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوگا تو صرف خدیجہ کا نقصان ہوگا، صرف فاطمہ کا نقصان ہوگا، صرف ام کلثوم کا نقصان ہوگا، صرف رقیہ کا نقصان ہوگا، صرف زینب کا نقصان ہوگا۔ آقا آپ کھا لیجئے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نہیں ساری کائنات کا نقصان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ہمارے جیسے تو اور بھی آ سکتے ہیں لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ دین پہ بڑی قربانی لگی ہے، بڑی قربانی دین پر لگی ہے۔ او بھائی اس کی قدر کریں۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ حضور کی زوجہ کا جب وصال ہوا تو پہلے یہی مسئلہ تھا کہ ہم ان کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، مجھے اس ٹاپک پہ تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے۔ المختصر یہ کہ دفن ہو گیا، دفن سے فارغ ہو گئے، حضور گھر آئے۔ مشکل گھڑی تھی، کس طرح سے میرے نبی نے حق تبلیغ ادا کیا ہے کہ ایک بندے کو سمجھنا چاہیے۔ گھر آئے تو خاتون جنت دوڑ کے آ گئی۔ جو مفہوم ہے نا جملوں کا وہ اس طرح ہے، لکھا ہے مورخین نے، دوڑ کے آ کے قدموں سے لپٹ کے کہا تھا ابا جی امی کب آئیں گی۔ یہ جملے ایسے تھے جس نے حضور کو نڈال کر دیا۔ سرکار بیٹی کو اٹھائے، گھر کی طرف بڑھے، لے جا کر کے بیٹھے۔ حضور نے خاتون کا انتظام کیا صرف خاتون جنت کا دل بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے۔ مشکل معاملہ ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوں اور مائیں چلی جائیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر گھر گھر نہیں رہتے، جب جوڑے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر گھر بگڑ جایا کرتے ہیں۔ حضور نے گھر بھی سنبھالا، غیر امت بھی سنبھالی ہے۔ بچوں کو بھی کبھی محروم نہیں رکھا اور امت کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حضور نے دونوں کام کیے۔ آقا کریم خاتون جنت کو لے کے بیٹھ گئے۔ رات کو اٹھ جاتی تھی نا تو والدہ کو تلاش کرتی تھی۔ حضور خاتون جنت کی وجہ سے شام تک گھر آیا کرتے تھے، کیونکہ دن بھر تو آپ باتوں میں یا خاتون کے ساتھ رہ کے کاٹ لیتی تھی، لیکن خاتون جنت سے رات مشکل سے کٹتی تھی۔ ماں کی عادت تھی، مشکل سے وقت کٹتا تھا، حضور شام تک آ جاتے تھے۔ جانتے ہو پھر حضور نے بیٹی سے کہا بیٹی صبر کرنا، مجھے دین کا کام کرنا ہے، میں کچھ دن کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ خاتون جنت سے سمجھا کے، اس وقت حضرت سیدہ کائنات کی عمر شریف تقریباً 6 یا 7 برس تھی، 6 یا 7 برس تھی۔ حضور تسلی دے کے گھر سے نکل گئے۔ آپ جانتے ہو ایک بات، جو پردیس رہتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ ہم لوگ گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو سب کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں نہیں سمجھائی جاتی، بیٹیاں نہیں سمجھائی جاتی۔ وہ راضی نہیں ہوتی آپ کہیں بھی جاؤ، وہ اجازت نہیں دیتی آپ کو کہیں جانے کے لیے، اور آپ پردیس چلے جاؤ بیٹیاں گھر رہ جائیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن وہ یاد کر کے آپ کو بلاتی نہ ہو۔ پردیس میں رہنے والوں سے پوچھو بیٹیاں کس طرح آواز دیتی ہیں۔ حضور کہتے ہیں فاطمہ جا رہا ہوں بیٹی، پریشان نہ کرنا کسی کو۔ حضور نکل گئے۔ کہاں گئے جانتے ہو؟ جانتے ہو کہاں گئے؟ طائف۔ مورخین نے لکھا 3 دن سرکار نے طائف میں تبلیغ کی۔ آج جی ہم آئے تو یہ گلے میں ہار بھی ڈالے گئے، پھول بھی برسائے گئے، نعرے بھی لگائے گئے۔ آج جب حضور دین اور قرآن لے کر کے طائف میں گئے تھے تو ہونا تو یہ تھا کہ ان کے قدموں میں پلکیں بچھائی جاتی، پلکیں تو بڑی بات ہے، لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا تھا۔ 3 دن سرکار طائف میں تبلیغ کرتے رہ گئے، اور بھوک پیاس کی شدت کے ساتھ آپ نے تبلیغ کی ہے 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد پلٹے، جو واپس آئے کیا کنڈیشن تھی یہ سارے علماء جانتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ خون کے نشان موجود نہیں تھے۔ اس مصیبت سے سرکار گزرے گئے، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ تبلیغ کا کوئی مشکل دن ہے جو آج تک یاد ہو، تب میرے نبی نے کہا تھا ہاں عائشہ آج تک طائف کی وہ مشکلیں مجھے یاد آتی ہیں، آج بھی میں رو دیتا ہوں۔ یہ سرکار کا فرمان تھا کہ آج بھی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں جو ستم مجھ پہ کیا گیا تھا۔ لیکن میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، سرکار لہو لہان ہو کر کے گھر آ رکھے ہیں۔ آج تجھے بتاؤں کہ دین کیسے پھیلا ہے، کتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایک ایک بچے سے لے کے جوان تک
اور جوان سے لے کر کے سفید داڑھی تک، سفید داڑھی سے لے کر کے آخری دن تک، قیامت تک کے لیے یہ بات اپنے دلوں پہ نوٹ کر لینا، دین اتنا سستا نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا گیا ہے، دین بڑا مشکل ہے۔ جب سرکار شام کو آئے ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ رقیہ زاکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ دروازے پہ باپ کا انتظار کر رہی ہیں، ادھر سورج چھپ رہا ہے، ادھر نبوت کا سورج نمودار ہو رہا ہے۔ جیسی حضرت فاطمہ نے باپ کو آتے دیکھا ہے، دوڑے لگ گئی ہیں، دوڑ کے جا کر کے باپ کے دامن سے لپٹ گئی، لیکن کیا دیکھتی ہیں؟ باپ کے کپڑوں پر لہو لہو ہے، چہرے پر خون ہے، بدن پہ خون ہے۔ دیکھا تو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، باپ کا دکھ بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے بیٹے مانگتے ہو، مانگو، حق ہے آپ کا، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹوں سے نسل چلا کرتی ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر صرف بیٹے ہو تو رو کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، چولی پھیلا کے بیٹی مانگنا، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ بیٹے دولت بانٹتے ہیں، بیٹیاں باپ کی دکھ بانٹا کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت دوڑ گئیں، وہ باپ کا دامن پکڑ کے لائیں، بیٹھ گئیں، رونے لگ گئیں۔ آپ نے نا زخم صاف کیے، زخم صاف کرتے جا رہے۔ سوچ ذرا یار، سوچ ذرا کیا کنڈیشن رہی ہوگی، کیا حالت رہی ہوگی اس وقت، کتنا درد تھا، کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑی طاقت سرکار کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی اور حضور کے چچا کے ذریعے تھی۔ اب سارے انتقال کر گئے، اب تو ساری قبرستان جا چکے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، حضور بھی اکیلے پڑ گئے۔ خاتون جنت کو دیکھو، آپ خاتون جنت کو دیکھو، آئیں، ایک ایک زخم صاف کیا اور زخم صاف کر کے کہنے لگی، ابا ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹی کہو۔ کہا کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور کہتے ہیں سچا ہے نا، ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ ہاں سچا ہے نا بیٹی، ہمارا قرآن بھی سچا؟ ہاں بیٹی ہمارا قرآن بھی سچا۔ آپ بھی سچے رسول ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر چھوٹی سی اجازت دے دو۔ کہا کون سی؟ کہا آج مجھے نیلی چھت والے رب سے آج ایک اعتراض، آج ایک سوال کرنا ہے۔ جب اتنی بات بیٹی نے کہی نا تو حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، رو دیے۔ سرکار فاطمہ کیا بات کرو گی؟ کہا اپنے رب سے پوچھوں گی، مالک تو بتانا، جب میرا باپ سچا ہے تو لوگ پتھر کیوں مارا کرتے ہیں؟ جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو لوگ راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہیں؟ میں اپنے رب سے پوچھوں گی، اگر تیرا قرآن سچا ہے تو لوگ میرے باپ کو دکھ کیوں دیتے ہیں؟ جب اتنی بات کہی، مصطفیٰ نے بیٹی کی زبان ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا فاطمہ کچھ نہ کہہ دینا، رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہ کر دینا میری بیٹی، کوئی جملہ نہ کہہ دینا۔ ابا مجھے درد ہے، میں اپنے باپ کو روز لہو لہان دیکھتی ہوں، کہیں نہ کہیں زخم لگا ہوتا ہے، آج کہنے دینا۔ کہا نہ بیٹی کچھ نہ کہنا، میں نے رب سے سودا کیا ہوا ہے، رب سے سودا کیا ہوا ہے۔ بابا جی کون سا سودا؟ کہا ان کافروں نے اپنے عیش کے لیے دنیا خریدی ہے، میں نے دکھوں کے بدلے میں جنت خریدی ہے۔ ابا اس کا کیا فائدہ؟ کہ قیامت میں جب امت پل صراط سے گزرے گی اور گناہگار کٹ کے گریں گے، میں تب کہوں گا اللہ مجھے طائف کے پتھروں کے بدلے میں میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارے ہی لیے تھا یہ گناہگاروں سیاہکاروں، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، سارا ہمارے ہی لیے تھا۔ اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے جن جوانوں میں دین کی یہ فکر بیدار ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور اس محفل کے ذریعے آپ تک پیغام یہ پہنچ رہا ہے کہ ہمیں دین کی قدر کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ اتنے تھکے دل سے بولیں گے تو میں پھر تھک جاؤں گا، ہے نا؟ نہیں کریں گے قدر انشاءاللہ، اور اپنی اداروں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اپنے علماء کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ دین اتنا مضبوط کر دو، اتنا مضبوط کر دو کہ ہمارے بچے اگر مکتب میں پڑھ چکے ہیں تو پھر کسی یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں تو یہ مرتد اور بے دین نہ ہو سکے۔ ان کے 6 سال کی عمر میں یاد کرائے گئے کلمے انہیں ہر جگہ بہکنے سے بچائیں، اور مدرسے کے اس مکتب کے ایک استاد نے جو دین کی سمجھ دی تھی وہ سمجھ ان کی روحوں کے اندر پیوست ہو جائے، اور ایسی پیوست ہو جائے کہ دنیا خریدنا چاہے تو خرید نہ سکے۔ اگر کوئی لالچ بھی دے تو یہ بچے کھل کے کہیں کہ ہمیں دولت کا لالچ نہ دے، ہم تو مدینے والے کے نام پہ بچپن میں بک کے آ رہے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط کریں، اور آخری بات یہ ہے کہ شادیاں آسان کر لیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟
سارے جگتے ہیں. ماشاءاللہ حضور کی یہ دی ہوئی تعلیم ہے کہ اللہ سے جب بھی ہاتھ اٹھا کے مانگو تو جنت ضرور مانگنا. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا یہ منہ اور مسور کی دال, میں یہ نہیں کہوں گا. میں جانتا ہوں میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لی الکبائر من امتی, میری شفاعت ہے ہی میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, ہے نا. تو وہ منظر بھی آپ میدان قیامت میں دیکھیں گے کہ نیک لوگ کہیں گے کاش تھوڑے سے گناہ اپنے پاس بھی ہوتے تاکہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت کی خوشخبری مل جاتی. تو میں یہ نہیں کہوں گا ہاں ہم گناہگار ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, اس سے کوئی انحراف نہیں کہ ہم صاحب ہم کوئی دودھ کے دلے, ہم گناہگار ہیں, لیکن مالک تیرے محبوب کے نام لیوائیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں, اور جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ تیرا ہو جاتا ہے. اسی آس میں تو بیٹھے ہیں شاید کوئی نیکی رب کو پسند آ جائے اور وہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں پہ بھاری پڑ جائے. بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے نا. تو ہم اسی امید پہ, لوگ کہتے ہیں جی کئی بار نا یہ باتیں ہوتی ہیں حضرت بیٹھے علماء, میں آپ سے ذرا بات کر لوں, تھکے نہیں ہے نا تو میں ذرا 2 منٹ لے لوں آپ کے, سلامت رہے بھائی, ٹھیک ہے نا بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا, میں 2 منٹ اور بڑھا دے رہا ہوں تھوڑا سا. میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے بابو, میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میں بہت زیادہ دیر بول نہیں پاؤں گا. بدر والا بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں بس آپ میری تھوڑی سی بات سن لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا ابھی بھول گیا میں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جلسوں میں آ کے یہ کہتے ہیں جی یہ جو پٹے ڈالے بیٹھے ہیں آج کتنے بڑے امام بننے ہیں نا, آج سارا ٹھیکہ جنت کا انہوں نے ہی لے رکھا ہے. ان میں سے کوئی مسجد میں گیا, ان میں تو کوئی ایسا ہے, ان میں تو کوئی ویسا ہے. میرا ایک سوال ہے, ہم جلسے اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں سارے نیک آ کے بیٹھے, ہم جلسے اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ جو گناہگار ہے انہیں جلسے کی برکت سے نیک بنا دے. اس لیے ہوتے, ہو سکتا ہے اللہ جلسے کی کمیٹی کی نسبت سے انہیں نیک بنا دے, یہ بھی تو ہو سکتا. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ نیک لوگ ہی کمیٹی میں آئیں, یہ بھی تو ہو سکتا کمیٹی میں آنے کے بعد اللہ نیک بنا دے. اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. انشاءاللہ اپنے حصے کا کام سارے کریں گے نا, انشاءاللہ سارے لوگ کریں گے اپنے حصے کا کام دین کا. جو پردیس میں رہتے ہیں میرے بھائی, جو محنت کرتے ہیں ان سب پہ ذمہ داری بنتی ہے. جو باہر سے کما کے بھیجتے ہیں ان کا بھیجنا لازم ہے, اور جو یہاں رہتے ہیں ان کا لازم ہے ان پر کہ باہر سے آئی ہوئی رقم کو 1-1 روپیہ صحیح جگہ پہ لگایا جائے. ورنہ پردیسی کیسے کماتا ہے یہ پردیسی سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. نہ عید, نہ بقرعید, نہ تہوار, نہ شادی, نہ بیاہ, کچھ نہیں ملتے. عید کے دن بھی 2 رکعت پڑھ کے کمروں میں لیٹے رہتے. پردیس ہوتا ہے, وہ کوئی پکنک منانے کی جگہ نہیں ہے. پردیس ہے, ان کی محنت کی قدر کریں سارے لوگ, ان کی محنت کی قدر کریں. اور آپ سارے نوجوانوں سے گزارش ہے, کتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں ذرا بتا دیں. سب کی ہے نا ماشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے کر لیں, میں ایک آسان راستہ بتا دوں. آسان راستہ یہ ہے, قرآن کہتا ہے جس کا مفہوم ہے آیت کریمہ کا کہ جو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا دے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ 30ویں پارے کی آیت ہے کہ جو کسی پھنسے ہوئے بندے کی گردن چھڑائے اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا. ہم میں سے نکاح کرنے کی اجازت صرف اسی کو شریعت دیتی ہے جو کما کے خود بھی کھا سکے, بیوی کو بھی کھلا سکے. یہ شرط ہے کہ نہیں بھائی, ہے کہ نہیں؟ اگر بندہ اس کا نفقہ نہ دے سکے, اس کا خرچ نہ اٹھا سکے, اس کو نکاح کرنا جائز ہے؟ بولے نہیں نا, حرام ہے. پھر جائز نہیں ہے تو یقیناً انہی کے لیے جائز ہے جو خرچ اٹھا سکتے بیوی کا. جب ہمیں پوری زندگی خرچ اٹھانا ہے تو ایک بیڈ اپنی طرف سے بنوا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں, بہت بڑی نہیں. ایک بیڈ اپنے پاس سے بنوا لیں. 4 کرسی اگر صوفے والی نہ لا سکیں تو آپ پلاسٹک والی لے لیں. ضروری تو نہیں ہے اگر صوفہ ملے گا تو آپ کی عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے. کرسی لے لیں. 1 سیٹ برتنوں کا آپ خرید لیں.
2, 2.5, 4 ہزار تک کا مل جائے گا. آپ اپنی کمائی کے برتنوں میں روٹی کھائیں, اپنے کمائی کے بستر پہ لیٹیں. کر سکتے ہیں اتنا؟ سامان رکھنے کے لیے ایک الماری کوئی بھی خرید لے گا. جب اتنا کر سکتے ہیں تو ایسے بنے کہ پھر دیکھیں کون کمزور باپ کی بیٹی ہے, پھر اس کا بوجھ ہلکا کریں. عزت دار لوگوں کو بھیج کے نکاح کا پیغام بھیجیں. اگر آپ کا رویہ لڑکی والوں کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ہاں کر دیں تو 4 معزز لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر کے تم خالی ہاتھ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے آؤ. وہ گھر بعد میں آئے گی, اللہ تیرا گھر جنت میں پہلے بنا ڈالے گا. کر سکتے ہیں نا اتنا؟ اتنا کریں. اور پھر وعدہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ پھر قبر میں تم بعد میں پہنچو گے, حضور قبر کو روشن کرنے پہلے تشریف لے آئیں گے. اور یہ بھی بات سننے جو ڈیمانڈ کر کے جہیز لیتے ہیں, وہ جہیز نہیں, جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں. یہ حرام ہے. پوچھیں ان علماء سے, مانگ کے سوئی بھی لینا حرام ہے. اور جب مانگ کے بیڈ لیا ہے, مانگ کے موٹر سائیکل لی ہے, مانگ کے سب کچھ لیا, تو جتنے دن ان پہ بیٹھے گا کھائے گا سارا ہی حرام ہے. تو پھر کدھر جانا؟ مولوی سے پوری زندگی قبر پہ اذان پڑھواتا پھریے. اس صوفے کے لیے پوری نہیں ہوگی اذان جو حرام کا لے کے رکھ لیا تھا گھر میں. آپ نہیں جانتے ہو جب بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ پہ کیا گزرتی ہے. آپ نہیں جانتے ہو جب کسی کی طرف سے پریشر پڑتا ہے تو باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے. خدا کی قسم بیٹیاں کل بھی باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک تھی, آج بھی باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے. تھوڑا بہت اگر بوجھ بنی ہے تو بگڑے ہوئے امیروں کی بنیاد پہ بنی ہے, جن کی ڈیمانڈ کبھی بلٹ سے بزیروں سے پجیروں سے گاڑیاں یہ بڑھتی چلی گئی. غریب کا جینا حرام ہو گیا ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں, اللہ نے دولت دی ہے تو اوقات میں رہنے کے عادی بنیے. وہ ایسا قادر مطلق ہے, اگر تیری دولت کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو منٹ نہیں لگیں گے, وہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دے گا اور ایسا تڑپ آئے گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. اگر تم غریب ہو, کسی کا سہارا بنو گے, کسی کے تبسم کے صدقے میں اللہ تمہاری دولت میں تمہارے 4 چاند لگا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کریں گے انشاءاللہ نکاح آسان. جتنے لوگ بیٹھے وعدہ کرتے ہیں پہلے خاص کر کوارے ہاتھ اٹھائے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. لڑکی والا اپنی مرضی سے بیٹی کو کل کائنات دے دے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے نا؟ اب ہاتھ نیچے کریں. اور دینے والوں سے بھی گزارش ہے, پردھان جو بھی دے بیٹی کو مٹھی بند کر کے دے, چوک میں مت رکھنا. تیرے ابا کا حق نہیں ہے کہ تو چوک میں رکھ کے تماشا بنا کے دے. ہاں, ان بدماشوں کی وجہ سے غریب کی بیٹیوں پہ کیا گزرتی ہے ان خبیثوں کو معلوم نہیں. رجائیں گے سجائیں گے. واشنگ مشین کتنے کی؟ 26,000 والی ہے. جو کپڑے کے نیچے چھپا ہوتا اسے کہتے اسے بھی دیکھ لو. شرم کر, آگ لگنے میں دیر نہیں لگتی ہے, دیر نہیں لگتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھر تک نہ پہنچے اور اس جہیز میں آگ لگ جائے. ڈرو اللہ سے, نکاح آسان کرو. نوجوانوں, مرنا ہے. جوانی 30 سے 35 سال رہنی ہے, اس سے زیادہ نہیں رہنی ہے. 30 سے 35 سال جوانی کے رنگ ہے. اب اس میں جو چاہو کر لو, جو چاہو کر لو. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان 35 سال کے اندر ہم ایسا کریں گے کہ جب جنازے میں لیٹ کے نکلیں گے, لوگ پوچھیں گے کس کا جنازہ ہے, تو کوئی کہے نہ کہے ہمارے کفن سے آواز آتی ہو, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راغ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کریں گے انشاءاللہ زندگی اتنی خوبصورت. امید ہے جن بچوں کی کم عمری کا عالم یہ اتنا بڑا جلسہ کیا ہے, آنے والے دور کے انشاءاللہ یہ وہ مضبوط اسلام کے ستون بنیں گے کہ اسی بستی میں غریبوں کے نکاح کا بھی انتظام ہوگا اور فاقہ کرنے والے بچیوں کی روزی کا بھی انتظام ہوگا. جو بچیاں دین سیکھنا چاہتی ہیں انہیں اپنی کمائی سے دین سکھائیے, جو بچیاں شریعت حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے خرچے اٹھا کے انہیں پڑھائیے, اس لیے کہ جو پیسہ کما کے کھا لو گے وہ گندگی بن جاتا ہے, جو کسی کی ضرورت پہ لگ جاتا ہے وہ جنت کا ٹکٹ بنا دیا جاتا ہے. لگائیں گے انشاءاللہ اسی جگہ پیسہ, کرتے وعدہ انشاءاللہ. سارے بھائی وعدہ کریں انشاءاللہ. آئندہ مجھے بلاؤ گے, آخری بار تو نہیں بلایا,
کوئی بات نہیں میں نہ بھی آؤں, کوئی بھی آئے تو اتنی خوشخبری ملنی چاہیے سننے کو کہ اس ادارے کی تعلیم مضبوط ہو گئی ہے. وعدہ کرتے ہو بھائی کمیٹی والوں, یہ کمیٹی خالی جلسے کی نہیں رہنی چاہیے, یہ حضور کی امت والی کمیٹی بننی چاہیے. آپ خالی جلسہ ہی نہیں دیکھیں گے, آپ غریبوں کو بھی دیکھیں, آپ یتیموں کو بھی دیکھیں, آپ لاوارثوں کو بھی دیکھیں. شریعت نے آپ پہ یہ لازم نہیں کیا ہے کہ آپ کسی کی غریبی دور کریں, اتنا دیں کہ اس کی غریبی دور ہو جائے, یہ اللہ کا کام ہے. کسی کو امیر رکھنا اور غریب رکھنا یہ اللہ کا کام ہے, لیکن وقتی طور پہ ہم جتنا کام آ سکتے ہیں اتنا آئیں گے انشاءاللہ. کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ, سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ مضبوط ہو جائیے. اور یہ ضروری نہیں ہے اس مشن کو بریلی سے چلایا جائے تبھی چلے گا, اسے اجمیر سے چلایا جائے تبھی چلے گا, اسے کچھوچا شریف سے چلاؤ گے تب چلے گا, اسے ماریرا شریف سے چلاؤ تب چلے گا. نہیں, اچھائی ہے, ضروری نہیں ہے بڑی حویلیوں سے چلے. اچھائی تو چھوٹے سے چھپر سے بھی نکلتی ہے تو کائنات میں چھا جاتی ہے. تو آپ اس بستی کے اندر یہ لازم کریں کہ اچھے کام کریں گے انشاءاللہ. برات میں ڈی جے بجاؤ گے؟ بجتا ہے یہاں ہے؟ ابھی میں پرسوں کی بات ہے شاید, نہیں کل کی بات ہے, آج تو ہو گیا. میں کل والے جلسے میں جب جا رہا تھا, یقین کریں قوم مسلم کی بغیرتی کی بھی حد نہیں ہے. ایک برات روڈ پہ تھی حضرت, روڈ پہ برات تھی تو آگے وہ ڈی جے چل رہا تھا, پومپو جو بجاتے رہتے ہیں نا, اب بھی کوئی پرانے والے نکال کے لاتے ہیں, وہ ڈی جے بھی چل رہا تھا, ڈھولک بھی تھی, اور وہ جو وہ اٹھا کے چلتے ہیں, وہ لائٹ جو ہوتی ہے کمبے جیسے, کیا میں نہیں جانتا ہوں اس کو, جو بھی ہے اس کو لے کے چلتے, تو دو سائیڈوں میں کیبل تھا, ٹھیک ہے. اب حالت دیکھیں اس برات کی, آگے ڈی جے, دو سائیڈوں میں لائٹ چل رہی ہے, کیبل تھا, اس کے بیچ میں لڑکیوں اور عورتوں کو بھر دیا گیا ہے. دو سائٹوں سے ڈھولک اور ڈانس کرنے والے بغیرت, اور پیچھے مرد بغیرت جا رہے تھے. میں سوچنے لگا اگر اس قوم پہ تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا. جہاں فلسطین کی بچیاں آج کمرے میں سوتے وقت بھی نقاب نہیں اتارتی ہیں. جب انٹرویو میں اس بچی سے پوچھا گیا تھا تو نے نقاب کیوں نہیں اتارا, کیوں نہیں اتارتی ہو تم, دن بھر نقاب میں رہتی ہو؟ اس نے کہا دن کی بات کرتے ہو, ہم تو سوتے بھی نقاب میں. کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں کب آ کے کوئی میزائل گرے اور ہماری بلڈنگ ہمارے اوپر گر جائے, تو ہم اس لیے نقاب میں سوتے ہیں کہ لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئیں تو ہماری لاش بھی بے پردہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی کی بیٹیوں کو نچا کے موج کرتے ہیں ہم, اپنی بچیوں کو ڈانس کرا کے ہنستے ہیں ہم, اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتروا کے راضی ہوتے ہیں ہم. کس منہ سے جائیں گے حضور کے سامنے, کس منہ سے جائیں گے؟ عدولہ بننے والوں خدا تمہیں سحر مبارک کرے, تمہاری زندگیوں میں برکت آئے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا, مگر یہ بھی آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ موت اپنے وقت پہ آنی ہے. ضروری نہیں ہے تو ڈانس کر کے کود کے یہاں سے نکل رہا اور بہو لے کے آ جائے گا. کتنے ایسے ہیں کہ صحرے میں گئے ہیں اور کفن میں لپٹ کے لوٹے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری زندگی کا آخری ڈانس بن جائے. بند کرو یہ تماشے. اب قوم تماشے اب بھی ناچے گی تو اس قوم کے لیے اب زمین تنگ ہو جانی چاہیے, کیونکہ اگر اب بھی نہیں جاگے تو پھر کب جاگو گے, اب بھی نہیں اٹھے تو پھر کب اٹھو گے. اٹھو اور یہ بغیرتی جو ہماری قوم میں آ گئی ہے اس کا جنازہ نکال دو. وہ نہایت ہی بغیرت, بد کردار, بد اصلی, بد نسلی ہوگا جو حضور کا امتی ہوتے ہوئے آج کے بعد اپنے بیٹے کی شادی میں ڈی جے بجائے گا. ایسے شخص کا بائیکاٹ پوری قوم کو کرنا ہوگا, پوری قوم کرے. اور یہ ائمہ سے گزارش ہے, علماء سے, پورے علاقے کے اماموں کو بٹھا کے آپ میٹنگ لیں اور یہ سب میٹنگ لیں کہ جو برات لے کے باجے سے آئے گا اس کا نکاح کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. بند کرو یہ تماشے. ہاں اگر تمہیں زیادہ ہی زور و شور کی خوشی کی ضرورت ہے تو پھر نعت پڑھتے پڑھتے برات کرو, پھر حضور کی باتیں کرتے کرتے برات کرو. آؤ عزت سے کسی کا بوجھ نہ بنو. اور کیا کریں, برات کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں تھا. 250 300 500 نمک کا پانی پی کے جا رہے ہیں کھانے کے لیے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. برات کم سے کم کر دو. ختم تو نہیں ہوگی میں بھی جانتا ہوں, لیکن کم تو ہو سکتی ہے نا انشاءاللہ. کم کریں گے انشاءاللہ تاکہ بیٹی والے کا بوجھ کم سے کم ہو سکے, تاکہ بیٹیاں فخر سے کہہ سکیں شکر ہے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے. جہاں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی, بیٹیاں باپ کے
سینے کا زور ہوتی ہیں، باپ کے سر کا تاج ہوا کرتی ہیں۔ یہ ذمہ داری ہر میرے بھائی کی ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ امید کرتا ہوں میں نے جتنا پیغام دیا اس پہ عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے پہلا پیغام یہ دیا تھا اپنے مکتب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، چلائیں گے مدرسہ انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ جانتے ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا فائدہ، اگر آپ کے پیسے سے کوئی ایک بندہ مولوی بن گیا، ایک بندے کو قرآن یاد ہو گیا، ایک بچہ حافظ بن گیا، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اس کے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ پھر وہ جتنے لوگوں کو پڑھائے گا ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر وہ جتنوں کو جا کے پڑھائیں گے اتنوں کا سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ پھر وہ جتنوں کو جا کے پڑھائیں گے ان کا ثواب سب آپ کو ملے گا۔ خدا کی قسم کوئی قبر میں ہاتھ نہ بھی اٹھائے، ایک بچے کو قرآن پڑھا لو، اپنے پیسہ دے کر کے حافظ بنا لو۔ خدا کی قسم تیری قبر پہ کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب بھی یہ مصلی پہ کھڑا ہوگا اللہ تیری قبر کو جنت کی کیاری بنائے گا اور تیرے رتبوں میں بلندیوں کے 4 چاند عطا فرما دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، امید کرتا ہوں یہ کام کیا جائے گا۔ یہ میرا پہلا سبق تھا، آپ کو پہلی تعلیم تھی، پہلی میری آپ کے لیے تبلیغ تھی کہ آپ مکتب کو مضبوط کریں۔ دوسری تبلیغ میری کیا تھی آپ سے؟ میں نے کہا دین کی قدر کریں، اس کو جانیں، اس پہ خرچ کریں۔ 10 روپے دے کے احسان نہیں جتانا ہے، ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ دین پہ لگائیے۔ میں نے حضور کے بابرکت گھرانے کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ محفل مقبول بھی ہو جائے۔ میں نے ان مبارک ذاتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا وسیلہ دے دو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات ٹالی نہیں جاتی ہے، ٹالی نہیں جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو سیدہ کائنات کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں دو، پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ان شخصیتوں کا تذکرہ کیا۔ آخر میں نے یہ آپ سے کہا کہ نوجوانوں، آپ صرف جلسے کی کمیٹی نہیں ہے، آپ حضور کی امت کی کمیٹی ہیں۔ غریب بھی دیکھیں، یتیم بھی دیکھیں، بیواؤں کو بھی دیکھیں، نکاح آسان کریں۔ اگر کوئی بستی میں شرارت کرتا ہے، زبردستی ڈی جے بجاتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر اسے پیار سے سمجھائیں، اسے بتائیں تو حضور کا امتی ہے، اسے بتائیں تیرے لیے حضور راتوں میں روئے ہیں، اسے بتائیں تیرے لیے حضور نے غار میں رو رو کے اپنی آنکھوں کے آنسو بہائے ہیں، اسے بتائیں جا کر کہ حضور تیرے لیے پوری پوری رات قیام میں رہتے تھے اور آج تو کیا کر رہا ہے۔ اسے احساس دلائیں تاکہ وہ ان غلط کاموں سے، اگر آپ کی اس تبلیغ سے ایک بندہ رک گیا نا تو خدا کی راہ میں 100 اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ ہاں بس یہ کام کرنے، اور مجھے حکم ملا تھا کہ حضور کا شجرہ پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں شجرہ پڑھ کے بعد ختم کر لے رہا ہوں۔ اب 1 گھنٹے سے اوپر میری سوئی جا چکی ہے۔ اب میں نے اب تک آپ سے نہیں کہا تھا سبحان اللہ بولو، اب میں کہہ رہا ہوں ذرا بولو سبحان اللہ، اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ تھکن اتر جائے اور میں مراد آباد تک بغیر تھکے پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ، جیو سلامت رہو بھائی۔ کدھر؟ اگلی بار نہیں آؤں گا، پھر بیٹھ جاؤ، انہوں نے بلایا تھا بھائی، بہت وقت ہو جائے گا بابو، سمجھ میں بیمار رہتا ہوں ذرا، انشاءاللہ کبھی پھر دیکھو پرمیشن بھی ہے، اور یہ تو پرشاسن اچھا ہے کہ ابھی تک ہماری بات چل رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگوں کی محبتیں ہیں، یہ اپنے لوگوں کا اس میں ایک دوسرے کے ساتھ یوگدان ہے، یہ خوبصورتی ہے ملک ہندوستان کی۔ تو ہم ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں جو اس جلسے میں ہم سب کے معاون رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں حضور کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں ابھی سے یار تم نے گھٹنے پکڑ لیے، جوانی میں گھٹنے پکڑو گے پھر دولہا کائے بنو گے، پھر ہاسپٹل میں کوئی بیڈ بک کر لو، ہاں جوانی میں یوں پکڑ کے بیٹھے گھٹنے، ٹھیک ہے نا؟ زور سے سارے بولیں سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اس کا آواز بڑھا دیجئے۔ میں حضور کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، پوری تقریر میں جتنی محنت لگتی ہے اتنی خالی شجرے میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ جو چیئرمین ہیں بھئی، آپ کا کیا کہنا، آپ تو کرسی پہ بیٹھے ہو، لیکن ہوش میں رہنا، یہ کرسی 5 سال کے لیے ملتی ہے، کام اچھا نہیں کرا چھین لی جاتی ہے، کام اچھا کرو گے اور 5 سال بیٹھ جاؤ گے اس پہ، تو اچھے سے کام کرو تاکہ کرسی سے گرو نہ، ٹھیک ہے؟ کرسی مل گئی ہے تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ جو گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے ہیں ان کی آواز تو بالکل نہیں نکل رہی ہے، جو گھر سے کھا کے آئے تھے خالی لنگر کے اور تبرک کے سہارے نہیں آئے تھے، وہ ذرا بول سے زور سے سبحان اللہ۔ اب ذرا یہ سامنے والے ساتھ دیں، بولیں بھائی کمیٹی والے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، ساتھ مت چھوڑ دیو ورنہ میں ادھر کو نکل گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ممبر والے لوگ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ مت سوچا کرو کہ یار یہ سبحان اللہ کہیں گے تبھی ہم سبحان اللہ کہیں گے، یہ قوم کے سردار ہوتے ہیں، برابری ان کی نہیں کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ برابری ان کی نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ جیسا کہیں گے ہمیں ویسا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ بیٹھے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے، آپ ذرا بولو سبحان اللہ۔ میں ہاتھ کا اشارہ کروں نا
تو سمجھ جانا مولوی کی سانس اٹک رہی ہے. آپ سبحان اللہ کہو گے اس کی آڑ میں سانس لے لوں گا. آپ کو نیکی مل جائے گی, مجھے سانس مل جائے گی. بات صاف اچھی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ڈنڈی مار کے کام نہیں نکالنا اپنا. بات صاف ستھری اچھی ہے, لیکن دھوکہ نہ دینا. نماز جنازہ نہیں ہے, شجرہ ہے کہ تکبیر پوری کر کے رکوں گا. نہ اگر ساتھ چھوڑا تو میں پھر ادھر تم ادھر. ٹھیک, اب ذرا جو بول سکتے ہیں بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے اوت, اوت کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے نذار, نذار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے غاشم کے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت. کروں گا بہت کم وقت میں اپنا میسیج آپ تک پہنچاؤں اور بات ختم کر لوں. بس آپ سے اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنے محبتوں کے ساتھ سنے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جن کے گلے میں یہ کارڈ پڑے ہیں یہ کمیٹی والے لوگ ہوں گے شاید. ایسے ہی ہے نا, جن کے گلے میں بلے پڑے ہیں یہی کمیٹی والے لوگ لگ رہے ہیں. لیکن میں بڑے بڑوں سے پوچھوں کہ میں نہیں جانتا آپ کتنے بڑے ہیں, لیکن آپ کے گاؤں کے یہ چھوٹے اتنے بڑے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹوں نے بہت بڑے لوگوں کو بلا رکھا ہے. کیا بات ہے, واہ. اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. اور میں بتا دوں, ہوتا ہے حضرت کے کبھی کبھی لوگ جلسہ کرنے والوں پہ بھی انگشت نمائی کرتے ہیں, اور کئی بار تو بڑے بڑے ایسے ایسے کیا کہوں کہ ذہن کے جن کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں جملہ کوئی اور استعمال کرتا اگر ممبر نہ ہوتا تو. میں ممبر کا لحاظ کر کے میں نے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا ہے. بھوسا بھرا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی جلسے کرانے سے فائدہ کیا ہے, کیا ملے گا اس جلسے سے. میں پہلی بات ہی بتا دوں کہ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جہاں حضور کے نام کی محفل سج جاتی ہے, جتنے لوگ آ جاتے ہیں اللہ سب کے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے. یہ اس کا پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان اور بزرگ اور ذمہ دار حضرات, انہیں اتنی مہلت اور اتنی فرصت نہیں مل پاتی کہ وہ روزانہ 1 گھنٹے کے لیے بھی مدرسہ جا سکے, یا 1 گھنٹے کے لیے روزانہ خانقاہ جا سکے. ان کو اتنی فرصت نہیں مل پاتی ہے کہ وہ کتاب لے کر کے اپنی ضرورت کے معاملات کو روز جا کر کے حل کر سکیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ محفل سال میں 1-2 بار سج جاتی ہے نا, تو ہماری قوم کے اندر ایمان کی اور حرارت پیدا ہو جایا کرتی ہے. یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے. اس کے بے شمار فائدے اگر میں گناؤں فردن فردن تو بہت ہیں, مگر ہم سب سے بڑا فائدہ بس یہ سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے میری نظروں کے سامنے, ان کو اب تک سونا چاہیے تھا, اور کچھ بچے سو بھی گئے ہیں. سبحان اللہ. جو سو گئے انہیں اٹھانا مت بیٹے, ان کو بالکل مت اٹھانا. میں اس چیز کا قائل نہیں کہ جو حضور کی محفل میں بیٹھے اسے جگایا جائے, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں اگر حضور کی محفل میں آنکھ لگ جائے اور خواب آئے تو پھر خواب میں حضور ہی آیا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسی امید پہ بیٹھے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اسی امید نے اتنی رات تک بیٹھا رکھا ہے, اور اسی امید نے مدینے کی راہ پہ نظر جما کے بیٹھا رکھا ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے,
ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے. ابھی آپ نے آل نبی اولاد علی حضور سید جمال اشرف دامت اللہ العالی سے حضور کی محبت کے حوالے سے مختصر انداز میں جامع گفتگو سن لی. اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے قدموں کا جو لگا ہوا خاک کا ذرہ ہے اسے سر کا تاج بنا کے میں سفر کا آغاز کروں اور اپنی بات کا آغاز میں میسج سے کروں کہ اس دور میں ہمیں دین کی قدر کرنی ہے. سمجھ گئے اتنی بات؟ میری نظر کے سامنے بوڑھا بچہ جوان ساری ایک ہیں. اب میں اس کی کوئی رعایت نہیں کروں گا کہ بات بڑے کو اچھی لگے گی کہ چھوٹے کو بری لگے گی. میں ایک بات بتا دوں، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بے شک بے شک. آج ضرورت ہے کہ ہمیں دین کی قدر کرنی ہے. دین کی قدر کرنی ہے. اور دین اتنا سستا نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. دین اتنا سستا نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. آپ کے بستی میں ایک ادارہ ہے، میں نے دیکھا سنا ہے، وہ حضرت ہی کی سرپرستی میں چل رہا ہے. خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. لیکن آپ سے چھوٹی سی شکایت بھی ہے. کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا، یہ میری اپیل ہے، مانے تو مانے، نہ مانے تب بھی کوئی بات نہیں. کام ان لوگوں کے ذمہ دیا جائے جو کرنے کے لائق ہوں. جو ٹانگ کھینچنے والے لوگ ہوں ان سے کام نہ لیا جائے. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ جب موبائل میں نیٹ ورک نہیں آتا تھا تو چھت پہ چڑھتے تھے، اس سے پہلے نہیں آتا تھا تو دوسری منزل پہ جاتے تھے، پھر بات ہوتی تھی. اب تو اتنی ترقی سائنس نے کر لی ہے کہ 5G کا دور ہے.